چلو مسٹر یاری آپ کی بات مان لیتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ اب میں کیا کروں، ایک عام آدمی کیا کرے؟ مجتہدین کو چھوڑ دیں سارے خامنائی سستانی سب کو چھوڑ دیں، اب بتائیں ایک عام آدمی کیا کرے؟ اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، وہ کس سے پوچھے کہ مجھے حدیث اس مسئلے کے بارے میں کون سی حدیث کہاں سے اٹھاؤں؟ ہاں جی، خامنائی سستانی کو تو ہم نے چھوڑ دیا، اب یہ بتائیں کہ وہ کہاں سے یہ علم حاصل کرے گا کہ کون سی حدیث اٹھاؤں کون سی نہ اٹھاؤں، کس سے پوچھوں، کہ یا کہ وہ سارا دن کتابیں پکڑ کے بیٹھا رہے؟ آپ بتائیں مجھے اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس مسئلے کو جب ہم دیکھیں گے تو اس وقت زیادہ تفصیل میرے ذہن میں ہوگا جب میں اس کو سکھاؤں گا لوگوں کو، لیکن ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ میں عام لوگوں کے لیے اگر میں حدیث پڑھا دوں اعمال کے لیے تو میں وہ حدیث نہیں پڑھاؤں گا جو متضاد حدیث ہیں، اس میں سے جو جس پہ عمل ہے، یعنی شبہات پیش کرنے کی ضرورت ہے نہیں سب لوگوں کے لیے، عام آدمی کے لیے کیا ہے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ جی عام لوگوں کے لیے کیا ہے ابھی یاری صاحب کے ذہن میں ہی نہیں ہے۔ اب دیکھا جائے کہ اگر میں نے پھر احادیث پوچھنے کے لیے اللہ یاری کے پاس ہی جانا ہے تو پھر بہتر نہیں کہ کسی مجتہد سے پوچھوں۔ چلے یاری صاحب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر دو روایتوں میں دو احادیث میں اختلاف پایا جائے، ٹھیک ہے جی، تو اس صورت میں کیا کروں؟ میں ایک کسان آدمی ہوں، پینڈو آدمی ہوں، ہاں نہیں پتا کہ اب دو احادیث آپس میں ٹکرا رہی ہیں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اہل بیت علیہم السلام نے اختلاف الحدیث میں، حدیث میں اختلاف ہوں ان میں حل کیا ہے اس کا طریقہ کار بتایا، وہ بہت آسان ہے۔ جس کی بات اس کو صحیح لگے، جس کی بات میں بھی بیان کروں گا، وہ صدوق کی بات بھی پڑھے گا، شیخ حر کی بات بھی پڑھے گا، یا کوئی اور اس کو سنائے گا، جس کی بات اس کو صحیح لگے۔ یعنی جس کی بات مجھے صحیح لگے میں اس کی بات مان لوں۔ ہاں جی، مختلف احادیث جو روایات جو مجھے اللہ یاری صاحب بھیجیں گے وہ اس میں سے جو صحیح لگے گا وہ مان لوں۔ تو میری تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، میں تو ایک کسان آدمی ہوں۔ اب اگر میں نے جہاز میں نماز پڑھنی ہے تو اللہ یاری صاحب مجھے آپ امام کی حدیث نکال کے دیں گے اس بارے میں کہ امام نے جہاز میں نماز کیسے پڑھی تھی، ہوائی جہاز میں؟ ہاں جی، ہر لمحے ڈائریکشن بدل رہی ہے، ہر لمحے ٹائم بدل رہا ہے، تو اب میں کیا کروں گا؟ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اور پھر اب آپ جو روایات میرے سامنے لے کے آئیں گے ان میں میں فیصلہ کروں گا کہ جس نے تو دین کے اندر کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میں یہ فیصلہ مجتہد کو کرنے دوں کہ جس نے کوئی 60-70 سال لگائے میں دین کی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، اور جس کا دشمن آپ جیسا بندہ اپوائنٹڈ، ہاں جی، اس کے دشمنوں کی لسٹ دیکھتا ہوں نا، مجتہد کے دشمنوں کی لسٹ دیکھتا ہوں تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ یہ بندہ صحیح ہے۔ بات یاد رکھیے کہ جو کزن ہوتے ہیں وہ نامحرم ہوتے ہیں۔ امام بہنوں کو سوچنا چاہیے، معصوم فرماتے ہیں 2 لفظ سے زیادہ کسی نامحرم سے کلام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں رشتہ دار آنا جانا ہے، ایک سلام کیا بات ختم ہو گئی، لیکن یہ کہ کزنز آپس میں بیٹھے لوڈو کھیلیں، پوری رات پتہ نہیں کوئی گیم کھیلتے رہیں، یہ حرام ہے۔ اب بندہ بولے نہیں مولانا مجھے اپنی بیٹی پہ یقین ہے، نہیں مولانا مجھے اپنے خون پہ یقین ہے، تو نوح کا بیٹا بھی تو نبی کا بیٹا تھا، اس کی رگوں میں بھی تو اپنے باپ کا خون تھا۔ ان نفس امارۃ بالسوء، نفس امارہ بدبخت ہے، شقی ہے، وہ تجھے گمراہ کرتا ہے۔ تو جو حدود دین نے بتائی کبھی اس حدود کو کراس نہ کرنا، محرم نامحرم کے فاصلے کو برقرار رکھنا، وہ چاہے رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ کے دشمنوں کی لسٹ دیکھتا ہوں تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ یہ بندہ صحیح ہے، اور اس کے دوستوں کی لسٹ دیکھتا ہوں تو بھی یقین آ جاتا ہے، ہاں جی، وہ ظالموں کا دشمن ہے، مظلوموں کا دوست ہے۔ ہاں جی، فلسطین کا دوست کون ہے؟ سب سے بڑا دوست فلسطین کا کون ہے؟ آپ کو جہاز میں پڑھنے والے فتووں سے پرابلم نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے خامنائی سستانی کے کن فتووں سے مسئلہ ہے؟ جو سستانی صاحب نے اس دفعہ عراق کی ساری عوام کو کہا تھا کہ داعش کے خلاف نکل کھڑے ہو، ایسے فتووں سے آپ کو چیڑ ہے، چیر۔ اور جس طریقے سے وہ فتویٰ تمباکو کے خلاف آیا تھا جس سے وہ برٹن لوگ سارے نکلنے پہ مجبور ہو گئے تھے، ایسے فتوے آپ کو نہیں چاہیے۔ ہاں جی، تو اب تمباکو کو حرام قرار دے دیا وہ مجتہد نے،
اب اس کی روایت کہاں سے نکالی جائے؟ جی کون سے امام نے تمباکو کو حرام کیا تھا لیکن اس سے دشمن کی چال کو ناکام کر دیا گیا، اور اب دشمن نے اللہ یاری صاحب کو بھیجا ہے تاکہ وہ عوام کے ذہن سے مجتہد کے اثرات کو کم کر سکیں۔ ہاں جی اللہ یاری صاحب لگے رہو، کوئی فائدہ نہیں جی ہونا۔ السلام علیکم یا علی مدد حق۔